اچھا ولید صاحب، سر سوال یہ ہے کہ جو احتجاج اب آپ لوگ ایک بار پھر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، کیا اس سے سر مقاصد آپ لوگ اپنے حاصل کر پائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی؟ الٹا آپ نہیں سمجھتے کہ کارکنان جو ہیں وہ آپ کے مزید وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے، وہ جیلوں میں جائیں گے سر؟ سسٹم تو یہی چل رہا ہے، ایک فاشسٹ ہٹلر اور اسٹالن سے مقابلہ کرنے والی جو حکومت ہے وہ تو اس طرح کی چیزیں ہی کرے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اب تو نہیں، پچھلے کافی سارے 1-2 سال یا 2-2.5 سال سے چل رہا ہے۔ بہرحال ہم اپنا آئینی حق، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہے۔ یہ جو ہمارے پہ الزامات برسائے جا رہے ہیں کہ جی وائلنس اور یہ اور وہ، یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ MQM بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ مئی ہی کی تاریخ تھی، اور جنرل مشرف کے زمانے میں مطلب کن کن لوگوں کے ساتھ ٹرینج بیڈ فیلوز یہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں وائلنس کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم بندوقیں پستولیں اور اس طرح کی چیزیں لے کے نکلتے ہیں۔ ہم ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم سیاسی جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہی MQM نہیں ہے سر، یہ وہی MQM نہیں ہے کہ جن کو جو ہے عمران خان کو جنہوں نے PM بنایا تھا، پھر یہی وہ MQM ہے نا جس کے بارے میں عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ MQM کی نفیس لوگوں سے زیادہ کوئی نفیس نہیں ہے سر۔ وہی MQM ہے، یہ وہی MQM ہے اور وہی بلوچستان عوامی پارٹی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر چند دن کے بعد نو کانفیڈنس کی موومنٹ آئی۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ تو اس لیے میرے خیال بہتر ہے کہ آن ایئر اس طرح کی بحث نہ کی جب تک جائے۔ آپ لوگوں کے ساتھ تھے سر، سوال مسئلہ یہی ہے نا کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ تھے تب تک نفیس سے جیسے ہی وہ آپ لوگوں سے الگ ہوئے ویسے ہی ان کے جو جتنے بھی پاسٹ تھا اور پاسٹ کے جو پرابلمز تھے وہ سارے کے سارے یاد آنا شروع ہو گئے۔ سر آپ کی جماعت کے کچھ لوگ ہیں، ان کی رائے ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے حوالے کر دی جائے، جس میں لطیف کھوسہ صاحب جیسے سینئر پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، ان کا بھی یہ مطالبہ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اگر ولید صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں تو؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں پچھلے چند دنوں میں، کیونکہ سوال بہت دفعہ اٹھ رہا ہے، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز ہیں، ان کی بیگم، ان کی زوجہ اور ان کی جو سسٹرز ہیں، وہ بطور فیملی ممبرز کے ان کو مکمل اس بات کا حق ہے کہ ایز فیملی ممبرز وہ اپنے اسٹرگل کا حصہ ہوں اور بالکل اپنے بھائی یا اپنے شوہر کی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اس اسٹرگل میں شریک ہوں، جو کہ بالکل قانونی اور آئینی ایک اسٹرگل ہے، بیکاز وہ ناجائز طور پر گرفتار ہے۔ دنیا بھر کو پتہ ہے اس بات کا، صرف ہم ہی جو ہے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اور اگر پارٹی کی قیادت بھی بشرا بی بی صاحبہ کو مل جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کا ایک سیکنڈ، آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کی جو سیاسی بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، لیکن ان کا سیاست کا 90% حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں گزرا ہے، تو ان کو شاید اس بات ہی کی ادراک زیادہ ہے کہ جی جب تک کوئی فیملی ممبر پارٹی کو نہ چلا رہا ہو پارٹی نہیں چل سکتی، تو وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کلچر اس طرح کا نہیں ہے، اس کا موروثیت کا کلچر نہیں ہے، جس طرح شریفز اور بھٹو فیملی جس طرح کرتے ہیں اس طرح کا اس کا کلچر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک سر ایسی کوئی بات میں کھوسہ صاحب سے بساد احترام اختلاف کرتا ہوں۔ صحیح، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا کیونکہ میں جواب دینے میں مجھے بتائیے ولید صاحب، بالکل ٹھیک، نہیں آپ کا جواب بالکل جو میں سوال کر رہی تھی آپ نے عین اس کے مطابق مجھے جواب دے دیا ہے۔ ولید صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو اسلام آباد میں احتجاج میں شامل خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین تھے، ان کی پروموشن ہو رہی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا ہے، تو ان کا جو معیار ہے وہ کیا سیٹ کیا ہے؟ اور obviously کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا، تو کیا یہ لوگ جن کی پروموشن ہو رہی ہے وہاں جو قانون ہے اس کے معیار پر پورا اتریں گے یا اتر رہے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اور میں تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں رکھتا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی بھی ہے، لیکن اگر ہوئی ہے تو مجھے نہ پوچھیں، آپ نہیں، جو بھی جس کو بھی اس سارے عمل سے شکایت ہے مبینہ طور پہ جو یہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر ہماری عدالتیں آزاد ہیں تو حکومت کے خلاف پٹیشن ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہماری ہی وفاقی حکومت نے اس کا تہیہ کیا ہوا ہے
کہ اپنے فارم 47 والے جو مینڈیٹ ہے جعلی جھوٹا ڈاکہ زنی کا مینڈیٹ اس کے ذریعے آپ یہ بھی دنیا پلیز میرا آپ نے سوال کیا تو جواب سنیں نا بحث نہ کریں پلیز 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 میری عرض سن لیں دنیا اب تو اکانومسٹ تک نے لکھ دیا ہے کہ پارلیمنٹ ماتحت بنا رہی ہے عدلیہ کو پارلیمنٹ عدلیہ کو ماتحت اپنے بنا رہی ہے تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے کوئی قانون کے مطابق کوئی چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی عدلیہ سے رجوع کیا جائے اس کے لیے اور اگر عدلیہ آزاد ہے تو آپ کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ملیں گے لیکن عدلیہ کوئی اس کام میں لگا دیا جائے کہ وہ لابینگ کریں اور وہ اپنی پروموشنوں اور بینچوں کی تشکیلوں کے لیے جہاں پہ خود حکومت ایک فریق ہے. شاید آپ کے علم میں واقعی یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا اور جب سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا تو پھر انہی کی جماعت کے کسی بھی ریپرزنٹیٹیو سے پوچھنا یہ بنتا ہے نا سب ریسکیو ورکرز ان میں شامل ہیں دیگر سرکاری ملازمین ان میں شامل ہیں. جی میں تسلیم کر لیتا ہوں مجھے علم ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں غلط ہے اگر کوئی غلط پروموشن ہے تو وہ روز چیلنج ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر روز چیلنج ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر لیکن جو اس وفاقی حکومت نے جس قسم کی جعلی اپنے مینڈیٹ سے ترامیم منظور کرائی ہیں وہ تو عدلیہ کو بھی ماتحت بنا لیں گی اپنے دنیا بھاری ہے کہہ رہی ہے آپ کا جواب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو آپ مجھ سے نہ سوال پوچھیں آپ چیلنج کریں یا چیلنج کروائیں ان چیزوں کو. مجھے اجازت دیجئے رانا احسان صاحب سر آج میاں صاحب یو ایس میں موجود اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی کچھ برداشت کیا انہوں نے ان کے صبر کو مزید نہ آزمایا جائے ایک تو طویل عرصے میاں صاحب خاموش رہے پھر اب انہوں نے یہ بات کی تو یہ انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے کس کو کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو اس ملک میں رہا اور جو ڈکٹیٹرز نے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کیا اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کو ریکوڈک میں نظر آیا جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا اسٹیل مل میں نظر آیا جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا پھر بالکل عدالتوں نے جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا اور ملک کی جو سمت تھی اس کو تبدیل کیا جو ایک نیچرل ایک چیزیں چل رہی تھیں تو بالکل یہ وہ تاریخ ہے جس کا وہ ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں میاں صاحب. صحیح آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ ہی مزید معاملات ہیں جو ڈسکس کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی میرے معزز مہمانوں میں رانا احسان افضل صاحب اور ولید اقبال صاحب ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں سر یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے منگل کو ہونے جا رہا ہے کیا آئینی بینچز تشکیل دیے جائیں گے ہوگا کیا دیکھیں یہ تو اب بالکل اجلاس جس طریقے سے چیف جسٹس اس کو لیڈ کرنا چاہیں وہ کریں گے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس اس کے ممبر ہیں پھر 3 سینئر موسٹ ججز اس کے ممبر ہیں پھر آئینی بینچ سے جو سینئر ممبر ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے تو یہ میجورٹی تو 5 ججز پہ مشتمل ہے اور اس کے بعد پھر 2 اپوزیشن کے ممبرز ہیں پھر آپ کے پاس ایک نیوٹرل ٹیکنوکریٹ مائنورٹی سے خاتون ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس پنجاب بار کونسل سے جو ہے وہ ایک ممبر ہیں تو اس کے اندر تقریباً 9 ایسے ممبرز ہیں جو گورنمنٹ کے نہیں ہیں اور پھر اگر آپ اٹارنی جنرل کو اگر گورنمنٹ کی گنتی میں گننا چاہیں جو کہ وہ بھی نہیں ہوتے لیکن پھر لا منسٹر اور 2 پھر ٹریجری بینچز ہیں تو بڑا ایک اس کے اوپر جو اعتراض لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے کہ یہاں سے کوئی جو سلیکشن آف ججز ہے اس میں کوئی گورنمنٹ کا انفلوئنس ہوگا یا کچھ اور ہوگا. دنیا بھر میں جسٹس منصور کا نام سامنے آتا ہے تو کیا حکومت مخالفت کرے گی اس کی میرے خیال سے یہ تو حکومت بالکل بھی حکومت کا بنتا نہیں ہے مخالفت کرنا کیونکہ حکومت یا جو پارلیمنٹ ہے اس نے آئین بنایا اور اب اگر آئین کے مطابق کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں حکومت کا کوئی مخالفت کا کوئی تک نہیں بنتی. تو پھر یہاں پر سر اکثریتی فیصلہ ہوگا یہاں پر آبویسلی تو جو اپوزیشن اگر یہ نام دیتی ہے تو پھر حکومت کی جانب سے یا جو اکثریت میں ہے ان کی جانب سے کیا اس کی حمایت کی جائے گی یا مخالفت کی جائے گی کوئی تو ڈسکشن اور کوئی تو فیصلہ ہوا ہوگا نا نہیں دیکھیں میرے خیال سے حکومت کے تو صرف 2 نمائندے ہیں جو ٹریجری بینچز سے ہیں اور پھر ایک لا منسٹر ہیں باقی تو جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہی ہوگا تو اس کے اوپر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ
حکومت کا کوئی موقف ہونا ہی نہیں چاہیے. جو وہاں ڈسکشن ہوگی, جو ڈبیٹ ہوگی, جو ایک آرگینک ڈبیٹ ہونی چاہیے وہ ہوگی, اور اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ سب کو قبول کرنا چاہیے, ویلکم کرنا چاہیے. صحیح. سر ولید صاحب تو اپوزیشن بھی اس کا پی ٹی آئی بھی اس کے ممبر بن گئے, تو اس سے اچھا وہ جی 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 ایگزیکٹلی میں یہی ان سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ کیا آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے ولید صاحب تو وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی, اسپیشل پارلیمانی کمیٹی, اس میں بھی آ جاتے جب انہوں نے حصہ بننا ہی تھا. ہاں میں جی بالکل ٹھیک سر. تو میں اسی لیے ان سے یہ پوچھنا جا رہی ہوں کہ سر کیا آپ لوگ جسٹس منصور کا نام تجویز کریں گے آئینی بینچز کی سربراہی کے لیے؟ میں یہ بات قبل از وقت ہے, جب میٹنگ ہوگی اور اس کی کارروائی ہوگی تو پتہ لگے گا. ویسے جو 26ویں ترمیم سے پہلے آئین تھا اور اس میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی یہ شک ڈالی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے, اور وہ اس لحاظ سے منصور علی شاہ صاحب ہی جو ہیں اس پہ پورا اترتے تھے. جس طرح فیض عیسیٰ صاحب اس پہ آئے, جس طرح فیض عیسیٰ صاحب سے پہلے دیگر بہت سے اور چیف جسٹسز آئے 2010 سے لے کے اب تک, اور 2010 سے پہلے بھی یہ بات طے ہو گئی تھی, کیونکہ جب وہ ترمیم نہیں بھی آئی ہوئی تھی 18ویں ترمیم, تو سپریم کورٹ کا 1996 کا فیصلہ یہی تھا کہ سینئر موسٹ جج کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ٹو بیکم دا چیف جسٹس, وہ صوبے میں ہوں یا وفاق یا وہ سپریم کورٹ کے اس کے لیے ہوں, سینئر موسٹ کے لیے. اور میں نے کہا نا قبل از وقت تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر ان کو 26ویں ترمیم کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو محروم رکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے اور اعزاز سے, تو عین ممکن ہے کہ ان کا نام تجویز کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا عیب بھی, کیونکہ وہ مستحق ہیں ایک اعلیٰ عہدے کے بطور سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ کے. صحیح. سر مجھے بتائیے, لاہور ہائی کورٹ بار نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, لیکن وکلا برادری ایک جگہ نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا وکلا تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ جبکہ کل ہی پروگرام میں موجودہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2007 والی تحریک بھی وکلا کو معافی مانگنی چاہیے اس پر. میں جنہوں نے یہ کہا ان کے بہاف پہ تو یہ بات نہیں کر سکتا, لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے بھرپور اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ ایک فوجی آمر کے خلاف جس نے پاکستان کے چیف جسٹس کو زبردستی برطرف کرنے کی کوشش کی, میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا, میں عمل کی بات کر رہا ہوں. اس کے سامنے اگر وکلاء نہ کھڑے ہوتے تو پاکستان کی آئینی, قانونی اور سیاسی تاریخ کچھ اور ہوتی اس وقت, اور ہم اور مظلوم اور مغلوب ہوتے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات سن رہا ہوں جو آپ نے کہی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے اوپر اپالوجائز کرنا چاہیے. بڑی شرم کی بات ہے. میں مذمت کرتا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی, اگر انہوں نے آپ کے شو پہ یا کہیں بھی یہ بات کی, بڑی قابل مذمت, بڑی قابل افسوس, بڑی قابل تنقید بات ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ولید صاحب. اور یہ 26ویں ترمیم کے اوپر اگر آپ کو تھوڑی سی نہیں 26ویں ترمیم پہ ایک جملہ میں بول دوں کہ کس نے دنیا بھر میں کہاں سے اس کے اوپر اقوام متحدہ سے, انٹرنیشنل جو جورسٹ کی کاؤنسل ہے اس سے, اور کہاں مطلب دنیا بھر میں اس کو یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک بھرپور حملہ ہے. صحیح. رانا صاحب مجھے یہ فرمائیے سر, آج میاں صاحب نے پنجاب حکومت کو تجویز دی ہے. ٹھیک, صحیح. ولی صاحب مجھے اجازت دیجئے. سر رانا صاحب مجھے آپ فرمائیے کہ آج میاں صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب حکومت کو تجویز دی ہے کہ پی آئی اے کو خرید لیں, تو کیا پنجاب حکومت اب باقاعدہ طور پر اس پر کام شروع کر چکی ہے, کر رہی ہے یا کرے گی, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب کی تجویز ہے, اس کے لیے احترام, لیکن میرا پرسنلی یہی خیال ہے کہ جو بزنس ہے وہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہی جانا چاہیے تھا. ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ یہ جو بڈنگ پروسیس ہے اس میں کوئی اچھی بڈ نہیں آئی. میرے خیال سے جو اگلی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر یہ موضوع
अंडर डिस्कशन आएगा और इसका वे फॉरवर्ड जो है वो देखा जाएगा कि कैसे हम आगे इस मामले को लेके चलें। मैं आई बिलीव कि हुकूमत का काम रेगुलेट करना है, चीज़ों को पॉलिसी को बनाना है, उसके तसलसल को इंश्योर करना है और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कारोबार के लिए। जो कारोबार है वो प्राइवेट सेक्टर को ही सजता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राना एहसान अफजल साहब, वलीद इकबाल साहब, आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन चल रही थी।